السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشل۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے شہادت عثمان غنی اور صحابہ کے تاثرات کے بارے میں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سنہری دور کے آخر میں فتنہ و فساد کا دروازہ کھلا اور دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ منورہ میں بلوائیوں اور باغیوں نے امیر المومنین کے گھر کا محاصرہ کر کے پانی بند کر دیا۔ دوستو، یہ محاصرہ 40 یا 49 یا 80 دن تک رہا۔ دوستو، اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاہتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جمع کرتے اور باغیوں کی سرکوبی کر کے انہیں سخت سے سخت سزا دیتے، لیکن آپ نے مدینہ منورہ کی پاکیزہ سرزمین پر خون بہانا پسند نہ کیا اور مصلحت پسندی سے کام لیتے ہوئے ان باغیوں کو بار بار سمجھاتے رہے، مگر فسادی لوگ اپنے فساد سے باز نہ آئے۔ دوستو، سن 35 ہجری 18 ذی الحجۃ الحرام جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کچھ لوگ گھر کے پچھلے حصے سے دیوار کو کود کر اندر داخل ہوئے اور آپ کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ آپ اس وقت روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ کئی دن تک رہے محصوران پر بند تھا پانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لسانی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نہایت مظلومانہ شہادت مسلمانوں کے لیے ایک بڑے سانحہ اور دورالعلمیہ اور عظیم حادثہ سے کم نہیں تھی۔ اس موقع پر صحابہ کرام شدت غم میں ڈوب گئے۔ ذیل میں اس جہاں گداز اور پر سوز واقعہ پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تاثرات اور کیفیات کچھ اس طرح سے ہیں۔ مولا علی شیر خدا بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، میں نہ تو حضرت عثمان کے قتل پر خوش ہوں اور نہ میں نے اس کا حکم دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، آپ نے اس واقعے کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ لوگوں کے کچھ معاملات کی ان کو خبر پہنچاتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، میں اس بات کا اندیشہ بھی نہیں رکھتا تھا کہ خود تو زندہ رہ جاؤں گا اور حضرت عثمان غنی شہید ہو جائیں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، اللہ حضرت عثمان کے قاتلوں پر لعنت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، آج اہل عرب ہلاک ہو گئے۔ دو لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر کے اپنے اوپر فتنے کا وہ دروازہ کھول لیا ہے جو روز قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، مدائن میں آپ نے کسی سے پوچھا، حضرت عثمان کے معاملے کا کیا ہوا؟ جواب ملا، لگ رہا ہے کہ شرپسندوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اگر انہوں نے ایسا کیا ہوگا تو حضرت عثمان جنت میں ہوں گے اور شرپسند آگ میں۔ اللہ کی قسم، قاتلین حضرت عثمان کے قتل کر کے بدلے میں ان سے بہتر کوئی شخص نہیں پا سکیں گے۔ اسلام میں سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان کا قتل ہے اور آخر فتنہ دجال کا نکلنا ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے دل میں قاتلین عثمان سے محبت کا ایک ذرہ بھی ہو اور اس نے دجال کا زمانہ پا لیا تو اس کا پیروکار بن کر مرے گا۔ اگر ایسے شخص نے دجال کو نہیں پایا تو وہ اپنی قبر میں دجال پر ایمان لے آئے گا، یعنی قبر میں دجال کا پیروکار شمار ہوگا۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری: اگر قتل عثمان درست ہوتا تو اہل عرب دودھ دوہتے، لیکن یہ قتل گمراہی ہے، لہذا اب اہل عرب نے خون دوہنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شہادت عثمان کے دن آپ کے بالوں کی 2 لٹیں نکلی ہوئی تھیں، آپ ان دونوں کو تھام کر کہنے لگے، میری گردن بھی اڑا دو، اللہ کی قسم حضرت عثمان کو ناحق قتل کیا گیا۔ جب شہادت عثمان کا معاملہ حضرت ابو ہریرہ کے سامنے ذکر کیا جاتا تو آپ رونے لگ جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے اس سال حج کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ مکے میں آپ تک یہ قربناک خبر پہنچی تو آپ نے کہا، اللہ کی قسم حضرت عثمان ان لوگوں میں سے ہیں جو عدل و انصاف قائم رکھتے ہیں، کاش میں بھی اس دن قتل ہو گیا ہوتا۔ اگر حضرت عثمان کے قتل میں سب لوگ شریک ہو جاتے تو سب کو اس طرح پتھر مار